السلام علیکم سائٹیریس، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ریسرچز لے کر۔ سب سے پہلے تو تمام سیجیٹیریس کو، پوری دنیا میں ہمیں دیکھنے والے سیجیٹیریس کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، آسٹرو جیم آفیشیل کی ٹیم کی طرف سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول فرمائے، آپ کی مالی عبادت قبول فرمائے، آپ کا تقوی قبول فرمائے۔ عید 10 ذی الحج کو ہوتی ہے اور 13 ذی الحج کو، مطلب عید کے تیسرے دن فل مون ہو جاتا ہے، رات 14ویں کی ہوتی ہے، 14ویں کا چاند فل مون کہلاتا ہے۔ اینڈ ایسٹرولوجیکلی فل مون از اے اسپیشل ایونٹ فار یور ایموشنز، فار یور انر سول۔ اینڈ جب بھی پورا چاند تو ہر مہینے ہی ہوتا ہے، لیکن ہر مہینے پورے چاند سے فیول تو مون لائٹ کی صورت میں ہی آتا ہے، چاند کی روشنی کی صورت میں، لیکن جس ہاؤس میں وہ پورا ہوگا اس ہاؤس کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے، تو رویہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر دفعہ جذبات کا۔ اس دفعہ جب ذی الحج کا چاند 13 ذی الحج کو پورا ہوگا، 4 اگست ہوگی اس دن، تو وہ آپ کے ہاں 3rd ہاؤس میں ہوگا۔ پورا چاند جب تیسرے گھر میں ہوگا تو جس قسم کے جذبات آپ کے ابھریں گے، جس طرح کی فورس آف لائف آپ کو ملے گی، اس سے آپ اپنے عزیز و اقارب کی طرف کھنچیں گے، گیٹ ٹوگیدرز کریں گے، ان کی ناراضگیاں دور کریں گے، ان کے شکوے اور گلے دور کرنے کی کوشش کریں گے، یا وہ آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ بوتھ آر پاسبل۔ اس سے سوشل کنیکشنز بڑھیں گے، اس سے خاندانی روایات کو تقویت ملے گی، اس سے آپ کی اسپرچول اسٹرینتھ، سیٹسفیکشن، دل کا سکون، یہ سب ملے گا۔ اینڈ پھر جب جذبات بڑھتے ہیں، چاہے وہ فیملی کی طرف بڑھیں یا ادروائز آپ کے اندر تو ہیں، اس جذبات سے لائف کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ جذبات کا ہی خاتمہ تو ہوتا ہے جب بندہ بڑھاپے میں جانے لگتا ہے۔ بال سفید تو ینگ لوگوں کے بھی ہو جاتے ہیں، تو بال کی سفیدی جو ہے وہ بڑھاپا نہیں ہے، جذبات کا خاتمہ اصل میں بڑھاپا ہے۔ اور یہ فل مون از اے بلیسنگ، جس سے آپ کو فورس آف لائف ملتی ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ آتی ہے، آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ، ایک ایسا پیشن کریٹ ہوتا ہے جس سے آپ اپنی زندگی کی رانائیوں کو، ریلیشنز کو، ایجنڈاز کو، مشنز کو فلفل کرنے کی ایکسٹرا کوشش کرتے ہیں۔ اور ذی الحج کا چاند ہے تو کچھ اسپرچول بینیفٹس بھی دے گا، پھر عید کے سیزن کے تسلسل کو بڑھا دے گا۔ 3 دن تو خوشیوں کے ہیں ہی ہیں، بٹ تیسرے دن کے رات میں فل مون ہو جائے گا، 2.25 دن کی خوشیاں وہ ڈال دے گا۔ اور انہی خوشیوں میں جب وہ سیزن ابھی چل ہی رہا ہوگا تو آپ کے ہاں 5 اگست کو مرکری 9th ہاؤس میں داخل ہو جائے گا۔ دس از اے نیو ایونٹ ان یور اسٹار ویل، اور اس نیو ایونٹ میں اسٹوڈنٹس کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ 9واں گھر ویسے ہی ہائر ایجوکیشن کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، ٹیچنگ کا ہے، لرننگ کا ہے، آئیڈیاز کا ہے، ٹریولنگ کا ہے، اور ادھر مرکری بہت عمدہ پرفارم کرتا ہے، اور اس کی پرفارمنسز سے قوت حافظہ، تحریر یعنی کہ رائٹنگ اسکلز، پبلک امیج، کانسنٹریشن، اینڈ اس کے علاوہ میجیکل امپیکٹ فار ادرز، جو آپ کی باتوں سے دوسرے کے دلوں پر اثر کرے گا۔ تو اسٹوڈنٹس اپنی نوعیت کے جو مشنز ہیں وہ بہت خوش اسلوبی 2020 کے اس سیزن سے پورے کرنا شروع کر دیں گے۔ ہائر ایجوکیشن کی تمام ریزسٹنسز، چاہے وہ لوکلی تھی، مطلب علاقائی، نیشنل وائز بھی، ملکی سطح پر بھی، اور غیر ملکی سطح، بین الاقوامی سطح پر بھی اگر کوئی رکاوٹ تھی تو اس کے ختم ہونے کے چانس بن جائیں گے۔ یہ تو اسٹوڈنٹ کے ایڈوانٹیجز ہیں، بٹ ایڈوانٹیج صرف اسٹوڈنٹ تک محدود نہیں ہیں۔ سیجیٹیریس، معاملہ یہ ہے کہ جب بھی مرکری اچھی پوزیشن پر آتا ہے، ذہن کو تقویت دیتا ہے، عقل و فراست کو، فہم اور ادراک کو، ذہانت کو، قوت حافظہ کو۔ تو قوت حافظہ یا عقل و فہم یا فراست، یہ صرف اسٹوڈنٹ تو یوز نہیں کرتے، زندگی کے ہر ہی شعبے کے لوگ یوز کرتے ہیں۔ بزنس مینز ہوں، کھلاڑی ہوں، ہاؤس وائفز ہوں، اولاد ہو، فادر ہو، ڈاکٹرز ہوں، وکیل ہوں، کوئی بھی ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے سے، تو عقل و ذہانت کی تو ضرورت ہے، یہ اس کا میکسیمم فیول ہے۔ اور 9ویں گھر میں اس میکسیمم فیول کی دوسری ترجیح یہ ہے کہ جس ہاؤس میں یہ 5 جولائی کو داخل ہوگا، سورج 22 جولائی سے آلریڈی اسی 9th ہاؤس میں ہی ہے۔ دونوں کا کمبینیشن غیر معمولی کامیابیوں کی وجہ بنے گا، تقریباً 3 ٹائمز انہینس ہو کر آپ کو یہ مرکری کی سکلز ملیں گی۔ 2020 کی کامیابیوں کے لیے سب سے اچھے دور یا سب سے ہائی لیول سپورٹ آف سولر سسٹم آپ کو میسر آ جائے گی 5 اگست کے بعد۔
اگر اب بھی کوئی سیجیٹیریس کامیاب نہیں ہوتا، اب بھی کوئی سیجیٹیریس اپنے اندر کی کمیوں کو ختم نہیں کر پاتا، اگر اب بھی کوئی سیجیٹیریس اپنے اچھے پلانز کو عمل نہیں کر پاتا، اگر اب بھی کوئی سیجیٹیریس اپنی فیملی اسٹیبلش نہیں کر پاتا، اپنا کاروبار اسٹیبلش نہیں کر پاتا، اپنی صحت اسٹیبلش نہیں کر پاتا، تو یقین کر لیجئے دس از مائی پروفیشنل ڈائگنوسس، پروفیشنل سرٹیفکیشن، پھر وہ ویک سیجیٹیریس یا پیشنٹ سیجیٹیریس، کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کوئی خرابی ایسی چل رہی ہے جو اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ سیجیٹیریس کی اسکلز مینجمنٹ کی غیر معمولی، سیجیٹیریس کا ٹائم غیر معمولی، اس کے باوجود اگر وہ لنگر آن ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ۔ اس کو ویسے اپنے برتھ انالیسس کی طرف جانا چاہیے، وہ برتھ چارٹ سے مل جاتے ہیں۔ برتھ چارٹ کے لیے انڈیویجول ذائچے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اوور آل چیزیں آپ کو فیور نہیں کرتی، اوور آل کلو کے لیے ہوتی ہیں کہ کیا ٹائم شروع ہونے لگا، بٹ یہ کلو اس سیجیٹیریس کے زیادہ کام آئے گا جو اپنی اسٹرینتھ میں مستحکم ہے، جو اپنی ابیلٹیز میں اسٹرانگ ہے۔ اپنی ابیلٹیز کو برتھ وائز چیک کرنے کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کریں گے تو آپ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، لیکن سیجیٹیریس وہ فری فورم نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات بولتا ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگ میرے جو اسسٹنٹس ہیں یا نیچے ٹیم ہے اس کو یہ تنگ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں بتایا جائے۔ یہ اوور آل آپ کے لیے یہ سارا فورم ہم لوگ پوری محنت کے ساتھ کریٹ کرتے ہیں، بٹ انڈیویجول کیونکہ وہ آپ کے پرسنل کویسچنز ہیں اس لیے وہ فری نہیں ہوں گے۔ اب اگلی بات، وینس بہت اچھی پوزیشن پر ہے۔ وینس کی پوزیشن آپ کے ہاں بہت اچھی پوزیشن پر نہیں ہے، سوری، وینس از ان 8th ہاؤس، 7ویں گھر سے اب یہ نکل جائے گا 7 اگست کو، اور یہ 8th ہاؤس میں جائے گا۔ 8th ہاؤس میں لو لائف میں تھوڑی سی پنچنگ آئے گی۔ اس پنچنگ کو، اس ٹربل کو یا اس بدگمانی کو یا اس خدشات والے معاملے کو جو کہ رشتوں میں اسپیشلی رومانس میں آپ کو یہ خرابیاں ایکسپیکٹڈ ہیں، آپ اپنی عقل اور ذہانت سے رشتوں کو زیادہ ٹائم دے کر زیادہ کیئرنگ ہو کر ریپیئر کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے باوجود ریپیئر نہ ہو تو پھر آپ سورہ شمس پڑھ سکتے ہیں 5 times in a day after every نماز منیمم، اینڈ سورہ شمس کی آخری سیکنڈ لاسٹ آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون ضرور پڑھیں۔ اور پھر ساتھ میں ایز اے سیجیٹیریس اگر تو آپ نے بلو سفائر پہن رکھا ہے 7.5 کے دنوں میں تو اسے کنٹینیو کریں، اگر آپ نے نیو بائی کرنا ہے تو پھر روبی کی طرف چلے جائیے، روبی پہنیے، ساتھ میں سورہ شمس اور سورہ یاسین۔ یہ اوور آل ایسی ریمیڈی ہے جو ویکنیس آف رومانس، ویکنیس آف ایموشنز کو دور کر دے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کو کچھ ایسی اسٹرینتھ آرٹیفیشلی ملے گی کہ آپ کے اوپر یہ جو اس وقت وینس کی کمزوری ہے یہ تنگ نہیں کرے گی آپ کو۔ سو یہ اس ہفتے کی 3 بڑی انفارمیشنز تھی، فل مون، مرکری کا سورج کے ساتھ آپ کے ہاں 9th ہاؤس میں جانا، وینس کا آپ کے 8ویں گھر میں جانا۔ ابھی بھی بہت ساری خبریں رہ گئی ہیں سیجیٹیریس، میں نے مارس ڈسکس نہیں کیا، میں نے یورینس ڈسکس نہیں کیا، میں نے ریٹروگریشن آف جوپیٹر ڈسکس نہیں کی، ریٹروگریشن آف سیٹرن ڈسکس نہیں کی۔ یہ لانگ ٹرم پلانٹ ہے، کوشش کروں گا اگلے ویک کی ویڈیوز میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذکر کروں، لیکن جو نئی 3 خبریں تھیں فل مون کی، مرکری اینڈ وینس کی، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ امید ہے آپ اپنے اس گولڈن ٹائم کو جو سورج اور مرکری اینڈ فل مون کی وجہ سے بن رہا ہے بھرپور انداز سے یوز کر کے اپنی زندگی کی کامیابیاں حاصل کریں گے، اور جب آپ وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہوں سیجیٹیریس تو اس وقت ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیں۔ آپ کی دعائیں سیجیٹیریس نہ صرف میری اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ جب کمنٹس میں اپنی دعائیں لکھتے ہیں میرا حوصلہ تو بلند ہوتا ہی ہے، میری ٹیم کا بھی بہت حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری ہمت افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اب آپ اپنی عید کی تیاریوں میں توجہ دیں، یہ ویڈیو جمعرات کو آپ کو ملے گی اور ہفتے کو عید ہوگی تو اس طرف توجہ دیجیے، لیکن اپنی اس ابیلٹی کو جو اس وقت میکسیمم انداز سے، یہ ایک بات جاتے جاتے کر دوں اینڈ دین پھر اجازت چاہوں گا۔ مرکری 9ویں گھر میں ہر سال آتا ہے، سورج 9ویں گھر میں ہر سال آتا ہے، یہاں تک کوئی بڑی بات نہیں، لیکن مرکری اور سورج کا دونوں کا کسی ایک سال میں اکٹھا ہو جانا یہ بڑی بات ہے۔ اس کی وجہ سے مرکری کی اسٹرینتھ 3 ٹائمز انہینس ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2020 وہ بلیسڈ ایئر ہے جب آپ کی فہم و فراست اور بریوری دونوں ایک ہی جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے بینیفٹس ہائی لیول کے ہوں گے۔ سو دس از اے بگ نیوز۔ ادروائز مرکری 9ویں گھر میں آتا ہے، اچھی بات ہے، سن 9ویں گھر میں آتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دونوں کا اکٹھا ہونا غیر معمولی بات ہے۔
اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.